بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ترجمہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جو موت کا فرشتہ اس کے پاس اس کی روح نکالنے آیا تو اس سے پوچھا گیا، تو نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، مجھے یاد نہیں آتا۔ فرشتے نے کہا، سوچ۔ اس نے کہا اور تو کوئی بات نہیں، ہاں یہ بات ہے کہ دنیا میں جب لوگوں سے خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہوں تو ان سے اچھا سلوک کرتا تھا کہ خوشحالی کو مہلت دے دیتا اور تنگ دست کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ شدید ضرورت کے بغیر ادھار کا لین دین اچھا نہیں، لیکن بسا اوقات اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہر شخص قناعت اور کفایت شعاری سے زندگی گزارے اور قرض یعنی ادھار لین دین سے بچا رہے۔ لیکن آج کے دور میں تجارتی امور میں اور عام زندگی کی ضروریات میں ادھار خوب چلتا ہے، لیکن ادھار لین دین کے جس مرحلے میں بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ورزی ہوتی ہے وہاں فساد پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے ادھار کے معاملے میں جو تعلیمات دی ہے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف تو اسلام نے ادھار دینے والے قرض خواہ کے لیے اصول بتائے ہیں، دوسری طرف ادھار لینے والے مقروض کو آداب سکھائے ہیں۔ ادھار دینے والے کے لیے اسلام نے یہ آداب و اصول بتائے کہ وہ اپنے ضرورت مند بھائی کو جب قرض حسنہ یا سود ادھار دے تو اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے مہلت دے، اگر وہ اتنا مفلس ہے کہ ادا نہیں کر سکتا تو اسے معاف کر کے اپنے پروردگار کے ہاں نیکیوں کا خزانہ جمع کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اگر ادھار لینے والا تنگ دست ہے تو اس سے فراخی تک مہلت دو، اور اگر معاف ہی کر دو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہلت دینے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، جس شخص کا کسی پر حق ہو اور وہ اسے مہلت دے تو اس کے لیے ہر دن کی اوز صدقہ کا ثواب ہے۔ ایک اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کسی کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سختیوں سے بچا لے تو اس سے چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا اسے معاف ہی کر دے۔ ایک حدیث میں ہے، جس کسی نے تنگ دست کو مہلت دی یا اسے قرض معاف کر دیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ میں جگہ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ اگر ادھار دینے والے کو معاف کرنے کی ہمت نہ ہو، یعنی ایسے معاشی حالات نہ ہوں کہ اسے معاف کیا جا سکے، تو پھر بھی ادھار لینے والے سے نرمی کے ساتھ تقاضا کرے، مقروض کی غربت اور مجبوری کا احساس دلا کر باتیں بنا کر دل نہ دکھائے۔ صحیح بخاری میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شریف انسان پر جو جب بیچے اور جب خریدے اور جب ادھار کا تقاضا کرے تو نرمی کرے اور درگزر سے کام لے۔ دوسری طرف اسلام نے ادھار لینے والوں کو بھی خوب ہدایات دی اور بتایا کہ ادھار لین دین کا ایک معاہدہ ہوتا ہے اور عہد کی باز پرس ہوگی، اور بتایا کہ ادھار لینے والا استطاعت کے باوجود قرض ادا نہ کرے، ٹال مٹول کرے، اور اس کی مجرمانہ غفلت کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ قرض خواہ ایسے مقروض کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کر کے اپنا حق وصول کر سکتا ہے۔ قرض ادا نہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے جو قرض ادا کیے بغیر مر جاتا تھا، جیسا کہ حضرت سلمہ بن عقو سے ایک شخص کے بارے میں تفصیلی واقعہ منقول ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد رحمتوں کے دروازے امت پر کھول دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود غریبوں کا قرض ادا فرما دیتے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتوحات کے دروازے کھول دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، میں مسلمانوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہوں۔ ان مومنین میں سے جو مر جائیں اور قرض چھوڑ جائیں تو اس کی ادائیگی میرا ذمہ ہے، اور جو کوئی مال چھوڑ کر وفات پا جائے وہ مال ان کے
وارثوں کو ملے گا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر مقروض قرضہ ادا کیے بغیر انتقال کر جائے اور کوئی ایسی جائیداد یا سامان نہ چھوڑ جائے جس سے قرض کی ادائیگی کا بندوبست کیا جا سکے، تو پھر اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے انتقال کرنے والے مقروض کے قرضے کی ادائیگی کا بندوبست کرے تاکہ وہ مقروض آخرت کی باز پرست سے بھی بچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ارشادات میں قرض کو ناقابل معافی جرم قرار دیتے ہوئے حتیٰ کہ شہید سے بھی قرض کا مطالبہ ہوگا فرمایا، شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے مگر قرض معاف نہ ہوگا۔ حضرت شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دینے کی قدرت رکھنے والے کی ٹال مٹول، تاخیری حربے اور بہانے پیش کرنا اس کی بے عزتی اور اس کو سزا دینا جائز کر دیتی ہے۔ اسلام نے ادھار لینے والے کو یہاں تک تاکید کی ہے کہ وہ وقت پر ادا کرے اور اچھے طریقے سے ادا کرے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے 40,000 قرض لیے اور جب مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا قرض واپس کر دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے اہل اور مال میں برکت دے، بے شک قرض کا بدلہ شکریہ ادا کرنا اور قرض ادا کرنا ہے۔ قرآن حکیم کے احکامات اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ادھار لین دین کے چند آداب یہ ہیں۔ ادھار لین دین بغیر ضرورت شدید کے پسندیدہ نہیں۔ ادھار لین دین میں بھول چوک، بے ایمانی اور جھگڑے کے احتمال کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ادھار لین دین کی باقاعدہ لکھت کی جائے اور یادداشت تحریر کر لی جائے جس میں تمام شرائط وضاحت سے لکھی جائیں، کتنی رقم کب واپس ہوگی، کب رقم دی، قرض دار خواہ لکھے یا کسی دوسرے سے لکھوا لے، پھر اپنے دستخط کر دے یا انگوٹھا لگا دے۔ زیادہ قرض لینے دینے پر 2 گواہ ضرور مقرر کرے، ان کے بھی دستخط کروا لے۔ ادھار لینے والا اور ادھار لینے کے بعد بے فکر نہ ہو جائے، جلد از جلد ادائیگی کی فکر کرے، اپنے غیر ضروری اخراجات میں کمی کرے، جو ہی موقع ملے تو فوراً ادا کرے۔ ادھار لینے والا مقررہ مدت کے اندر ہر حال میں ادا کر دے تاکہ آئندہ کے لیے اعتبار رہے۔ ادائیگی بر وقت نہ کر سکے تو بجائے چھپنے اور شرمندہ ہونے کے قرض خواہ سے مہلت مانگ لے اور اسے بتا دے کہ کب دے سکوں گا۔ اب قرض خواہ ان ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھے۔